قدرت کا یہ قانون ہے کہ ہر جان کو موت آنی ہے سوائے اللہ کے۔ اگر اس دنیا میں کسی بشر کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ساری کائنات سے محترم ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موت سے محفوظ نہ رہ سکے۔ یہ دوشنبہ کا دن تھا، مرض الموت شدت اختیار کرتی جا رہی تھی کہ سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شفیق باپ کی یہ کربناک حالت دیکھ کر اشک بہاتے ہوئے عرض کی، آج کتنا کرب ہے میرے باپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی کرب نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آخری سانس لے رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہوئے۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو تکبیر کی آواز کان مبارک میں گونجی تو زندگی بھر کی محنت یار ان باوفا کی زیارت کے لیے دل تڑپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، گھر اور مسجد کے درمیان پڑا ہوا پردہ اٹھایا تو جانثاروں کو اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت سے ہنس پڑے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہٹ محسوس کی تو خیال ہوا کہ شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لانا چاہتے ہیں۔ جانثار مسرت سے بے قابو ہو رہے تھے، قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، نماز پڑھتے رہو۔ نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔